بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 7واں باب ہے ما یترک بہ حقائق الالفاظ۔ سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم سیاق کلام کی وجہ سے حقیقی معنی کو ترک کرنے کی آخری مثال پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وقولہ تعالی انما الصدقات للفقراء عقیب قولہ تعالی ومنهم من یلمزک فی الصدقات یدل علی ان ذکر الاصناف لقطع طمعهم من الصدقات ببیان المصارف لها فلا يتوقف الخروج عن العہدۃ یا علی الاداء الی الکل۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان انما الصدقات للفقراء، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد آ رہا ہے ومنهم من یلمزک فی الصدقات۔ یہ دلالت کرتا ہے کہ اصناف کا ذکر منافقین کی طمع کو ختم کرنے کے لیے ہے، صدقات کے مصارف کے بیان کرنے کے لیے ان کے ساتھ، لہذا موقوف نہیں ہوگا ذمہ داری سے نکلنا ان تمام مصارف کی طرف ادائیگی پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بہت مختصر سا سبق ہے۔ سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ سیاق کلام ہوتا کیا ہے، اس کی دلالت کیا ہوتی ہے اور اس کی مثالیں کیا ہیں، ساری تفصیل گزشتہ اسباق میں گزر چکی ہے۔ آج کے سبق کے اندر سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقی معنی کو ترک کرنے کی آخری مثال ذکر کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، پوری آیت ہے۔ اس میں جو زکوٰۃ ہے اس کے کل 8 مصارف ذکر کیے ہیں۔ اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے وہ ان 8 مصارف پر خرچ کرنا ضروری ہے یا کسی ایک مصرف کو دے دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو دیکھیں، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ شوافی کا مذہب یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان 8 مصارف کو زکوٰۃ دینا لازم اور ضروری ہے، اور یہ جو 8 مصارف ہیں ان 8 مصارف کے کم از کم 3 افراد کو دینا لازم اور ضروری ہے۔ کسی ایک مصرف میں اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی، یا اسی طریقے سے کسی 8 مصارف کے کسی ایک فرد کو دے دی، 2 فرد کو دے دی، تو تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ شوافی دیکھیں یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء، یہاں پر دیکھیں یہ جو لام ہے نا للفقراء والمساکین، جو باقی سارے اسم ہیں اس کا عطف ہے فقراء کے اوپر، اور فقراء کے شروع میں لام داخل ہے، اس لام کی وجہ سے یہ لام آگے سارے معطوفات کے اوپر بھی داخل ہے۔ تو دیکھیں اسے پتہ یہ چلتا ہے لام استحقاق کا ہے، یعنی زکوٰۃ کا حق ان 8 مصارف کا ہے۔ اور پھر یہاں پر دیکھیں یہ جو 8 قسمیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور جمع کا جو کم از کم افراد ہے وہ 3 ہوتے ہیں، لہذا 8 قسموں پر دینا ضروری ہے، اور 8 قسموں کے کم از کم 3 افراد کو دینا لازم اور ضروری ہے۔ جبکہ اس کے برعکس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان 8 مصارف کو دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان 8 مصارف میں سے کسی ایک مصرف میں آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور چاہے ایک فرد کو دی ہو تب بھی ادا ہو جائے گی، 2 فرد کو دی ہو، 3 فرد کو دی ہو تو تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دیکھیں، شافعیہ کا جواب دیتے ہوئے حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو یہ کہا کہ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، ان سب کے اوپر جو شروع میں لام داخل ہے اور استحقاق والا معنی ہے، یعنی 8 مصارف مستحق ہیں اور 8 مصارف کو دینا لازم اور ضروری ہے، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، اور اس حقیقی معنی کو سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے ترک کر دیا گیا ہے۔ سیاق کلام سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی معنی کو ترک کر دیا گیا ہے؟ تو دیکھیں یہ والی جو آیت ہے انما الصدقات للفقراء، اس سے آپ پیچھے دیکھتے ہیں تو پیچھے کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، یعنی منافقین میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات کے بارے میں عیب لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ اگر ان کو اس صدقات میں سے دے دیا جاتا ہے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اگر ان کو نہیں دیا جاتا ہے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اس آیت کے فوراً بعد آگے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ و صدقات کے جو مستحقین ہیں وہ ذکر کر دیے ہیں۔ تو زکوٰۃ و صدقات کے جو مستحقین ذکر کر کے جو مقصد ہے وہ یہ ہے، منافقین کی طمع، امید اور لالچ اس کو ختم کرنا، یہ مقصد ہے کہ یہ جو صدقات ہیں ان صدقات میں سے منافقین تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور مصارف زکوٰۃ بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد بھی یہی ہے کہ منافقین کی طمع اور امید کو ختم کرنا ہے۔ آیت میں یہ بتانا مقصد نہیں ہے کہ ان تمام قسموں کو صدقات دینا واجب ہے، اور ہر قسم کے 3 افراد کو دینا کم از کم یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ استحقاق والا معنی جو شوافی کا مستدل ہے، اس کو دلالت کلام، سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے ترک کر دیا گیا ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان انما الصدقات للفقراء، یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد میں آ رہا ہے، پیچھے آ رہا ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یہ دلالت کرتا ہے کہ جو اصناف کا ذکر ہے، یہ جو 8 قسمیں ہیں نا، قسم کی جمع اقسام، صنف کی جمع اصناف، بات ایک ہی ہے، 8 قسمیں، یہ 8 اصناف کا جو ذکر ہے یہ منافقین کی طمع کو ختم کرنے کے لیے ہے صدقات سے،
کیسے ختم کیا ہے؟ بِبَيَانِ الْمَصَارِفِ لَهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ بیان کر دیے ہیں، لہذا موقوف نہیں ہوگا ذمے سے نکلنا۔ دیکھیں زکوٰۃ جب کسی کے ذمے میں لازم ہو جاتی ہے تو ذمے سے یہ خروج کب ہوتا ہے؟ ذمے سے کب نکلتی ہے؟ جب زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ تو بتا رہے ہیں کہ جو زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے جس سے انسان بری الذمہ ہو جاتا ہے، عہدہ کا مطلب کیا ہے؟ ذمے سے جو نکلنا ہے یا بری الذمہ ہونا ہے، یہ موقوف نہیں ہوگا تمام مصارف کی طرف زکوٰۃ کی ادائیگی پر، کہ تمام مصارف میں آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو تب آپ بری الذمہ ہوں گے، جیسا کہ شوافی کہتے ہیں، حنفیہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلا ایسا نہیں ہے؟ سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے۔